بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پیارے طلبہ عزیز، آج کی اس بزم نعت میں شرکت کا موقع ملا۔ ہر بچے نے اپنی سعی اور کوشش کو سامنے لاتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ یہ عاجز دل کی گہرائیوں سے تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ پیارے اللہ آپ کو دین کی ترجمانی کے لیے قبول فرمائے۔ کسی زمانے میں طلبہ عزیز اپنی درسیات میں اتنی محنت کرتے تھے کہ ان کو الگ سے کسی شعبے میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مثال کے طور پر طلبہ عزیز تکرار میں مطالعے میں اتنے منہمک رہتے تھے کہ یہ تکرار اور مطالعہ اور استاذ کے سامنے اخلاص کے ساتھ بیٹھنا، محبتوں کے ساتھ پڑھنا، یہ سب کا سب کافی ہو جاتا تھا، کسی انجمن کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن جب طلبہ عزیز کی استعدادوں میں علمی اعتبار سے کمی آنی شروع ہوئی تو قوت بیان کے لیے اور اظہار خیالات کے لیے اور دل کی مرادوں کے اظہار کے لیے انجمنوں کا وجود ترتیب پایا۔ چنانچہ انجمنوں کے اندر بچوں کی قلمی صلاحیت، زبانی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے، اس کی مشق کرائی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح قلم اور زبان اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ ہے، اسی طرح اشعار کے ذریعے سے اپنی بات کو کسی تک پہنچانا یہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ دو مصرے، ایک ایک شعر، ایک ایک رباعی اپنے اندر ایک بیان کا اور اظہار کا بہت بڑا دریا رکھتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک گھنٹہ تقریر فرماتے، آدھا آدھا گھنٹہ تقریر واعظ فرماتے، اور اس واعظ کو خواجہ عزیز الرحمن مجذوب 4 شعر کے اندر منظوم فرما دیتے تھے، یا 2 شعروں کے اندر مضمون فرما دیتے تھے، منظوم فرما دیتے تھے، اور وہ پھر 2 شعر پڑھنے کے بعد لوگ گھنٹوں اس پہ تقریر کرتے تھے۔ تو اظہار کے لیے جیسے اللہ پاک نے قلم کو ذریعہ بنایا، زبان کو ذریعہ بنایا، اسی طرح اشعار کے مضمون کو بھی اللہ پاک نے مزاج کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے۔ البتہ جس طرح سے طلبہ عزیز نے اشعار پیش کیے، نظمیں پیش کی، نعتیں پیش کی، ضرورت ہے اس بات کی کہ طلبہ عزیز توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ کسی مربی استاذ کی نگرانی کے اندر مشق کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے بچوں کو قدرتی صلاحیت دی ہوتی ہے، حسن صوت کی دولت ان کو دی ہوتی ہے۔ اب وہ کرتے کیا ہیں کہ بازار میں بکنے والی کیسٹ، بازار میں چلنے والی آوازوں کو کیچ کر لیتے ہیں اور انہیں کو مائک پر آ کر اساتذہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ان کا اس پہ کوئی مربی نہیں ہوتا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے اندر ناظم تعلیمات تھے حضرت سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم تعلیمات تھے، سادات میں تھے، آخر میں شیخ الحدیث پہ بنے، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے۔ تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدروی دامت برکاتہم نے ان کے ذمہ یہ کام لگایا ہوا تھا کہ حضرت ہمارے جلسے میں دور دراز سے لوگ سالانہ جلسے میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت عطا فرمائی ہے، تو یہاں کے پروگرام بھی ایسے نسبت والے اور ایسے معیاری ہونے چاہیے کہ جس میں کوئی جھول نہ ہو۔ لہٰذا حضرت ایک 1.5 مہینے پہلے سالانہ جلسے کی تیاری شروع فرماتے تھے۔ تو اس میں کئی طرح کے انتخاب ہوتے تھے۔ مثال کے طور پر 10 بچوں کا انتخاب کیا تقریر کرنے کے لیے، ان کو مضامین دیے، 10 میں سے پھر 5 کو چھانٹا
اور کہا بیٹا جو باقی رہ گئے ان کو کسی اور موقع سے لیں گے، اس وقت اتنی گنجائش نہیں ہے کہ 10 کے 10 تم سما سکو۔ تو سلیکٹ کیے 5، تیار کیے 10۔ اسی طرح اشعار کے لیے 5 تیار کے لیے، اس میں سے 2۔ پھر اشعار جب وہ پہلے اشعار کا انتخاب وہ کرتے جو کسی صاحب دل کے ہوں، دوسرا لہجہ وہ ہو جو ان اشعار کے بالکل مناسب ہو، تیسرا پڑھنے کا انداز ایسا ہو جو مؤثر ہو۔ پھر جس وقت وہ پڑھنا شروع کرتے تو حضرت گھڑی لے کے بیٹھتے اور ایک نوٹ بک میں ٹائم لکھتے، جب وہ شروع کرتا، جو ختم کرتا پھر لکھتے، کہتے بیٹا یہ آپ کے اشعار جو ہیں 10 منٹ میں پورے ہو رہے ہیں، 10 منٹ میں تو اچھے اچھے لوگ گلاٹ کھا جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، اتنی صلاحیت لوگوں میں کہاں ہے کہ اتنے لمبے لمبے اشعار سنیں۔ ایسا کرو، یہ دوسرے نمبر کا شعر، چوتھے نمبر کا شعر، 5ویں نمبر کا شعر کاٹو اور اس کے بعد پڑھو۔ پھر کہا کہ بیٹا ابھی بھی خاطر خواہ کمی نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی اس میں اچھا خاصا وقت لگ رہا ہے۔ ایسا کرو، جس شعر کو آپ 4 مرتبہ پڑھتے اس کو 2 مرتبہ پڑھو، اور جس کو 2 مرتبہ پڑھتے اس کو 1 مرتبہ پڑھو۔ اس طرح کر کے اس کو 3.5-4 منٹ میں لاتے۔ یعنی حضرت باقاعدہ پورا پروگرام جو ہے وہ منٹوں میں گھیر لیتے تھے۔ اب یہ کیا ہوا کہ بچوں کے حوالے وقت کو دے دیا، اب ہم آدھا گھنٹہ لو، 1 گھنٹہ لو، تمہاری مرضی۔ کیا مطلب کہ سننے والے کوئی غلام تھوڑے ہی ہیں کہ سنانے والا آقا ہے، وہ جو چاہے سنائے، جب تک چاہے سنائے، اور سننے والے ایسا نہیں۔ اس کی ترتیب ہوا کرتی ہے۔ پیارے بچوں، ابھی آپ زیر تربیت ہیں، اگر ابھی آپ کو بہت زیادہ داد ملے گی اور آپ کی کوئی تربیت نہیں ہوگی تو آپ متکبر بن جاؤ گے، اور پھر سوچو گے کہ ہم نے اپنے دارالعلوم میں سنایا، ہمیں محتم صاحب شاباشی دیتے تھے اور انعام ملتا تھا، تم ہوتے کون ہو؟ دوسری جگہ جا کے کسی کو گانٹھو گی نہیں پھر۔ اس لیے کسی مضبوط منجھے ہوئے مربی کی زیر تربیت رہتے ہوئے اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے دارالعلوم فلاحی دارین میں تربیت پائی، تعلیم پائی، وہاں میں نے اپنے اساتذہ کے زیر تربیت رہتے ہوئے یہ بات بھی دیکھی، خاص طور سے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدری رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو کون فرد کس صلاحیت کا حامل ہے، اس کو اسی لائن میں آگے بڑھایا، اسی لائن میں آگے بڑھا۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جس زمانے میں عربی اول دوم پڑھ رہا تھا تو حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپدری رحمۃ اللہ علیہ اپنے آفس میں بیٹھتے تھے، اور کوئی استاذ اگر کہیں گئے ہوں اور چھٹی کی درخواست ان کے سامنے آتی تھی تو ان استاذ کے پاس جن درسگاہوں کی گھنٹی ہوا کرتی تھی، وہ خادم کے ذریعے سے وہ جماعت کو اپنے پاس بلاتے تھے، اور کیا سبق چل رہا ہے کچھ جائزہ لیتے، کچھ سبق سنتے، کچھ نصیحت کرتے۔ ہوا یہ کہ میرے پاس مختارات تھی، ادب کی کتاب ہے۔ مختارات کے اندر جو متن تھا، ہمارے زمانے میں شاید آج بھی اسی طرح سے چل رہا ہے، اس اوپر نستعلیق تحریر کے اندر اس کے جلی حروف لکھے ہوئے ہیں عنوان کے، اور نیچے خط نسخ میں، اور نیچے نستعلیق میں، اوپر نستعلیق میں ہے، نیچے خط نسخ میں، یہ خط ثلث میں پوری عبارت ہے۔ نستعلیق کہتے ہیں اردو رسم الخط کو، اور نسخ کہتے ہیں جو قرآن پاک میں عربی کا خط ہے، اس کو نسخ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس میں ترتیب تھی۔ تو نستعلیق میں جو عنوان جلی لکھے ہوئے تھے، اس کے بعد جو عبارت اصل شروع ہوتی تھی، اس میں اتنا گیپ تھا کہ میں نے کتابت کے قلم سے ایک سرخی اور بنا دی تھی، اسی کی نقل کر ڈالی تھی نیچے۔ تو حضرت کے پاس جب میں نے کتاب دی، انہوں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ لاؤ کتاب لاؤ۔ میں نے کتاب دی اپنی، تو انہوں نے 2-4 ورق پلٹے، ہر سرخی ڈبل، ہر سرخی ڈبل۔ تو جب اردو بولتے بولتے ایک دم گجراتی بولتے تھے ٹون میں، تو عجیب وہ ایک لطیفہ ہو جاتا تھا۔ تو کہا کہ بھائی کتاب لاؤ۔ میں نے کتاب دی ان کو، کہا ہوں ببے وقت چھپائی لو چھے، یعنی یہ عنوان جو ہے 2 مرتبہ چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت 1 مرتبہ چھپا ہوا ہے، دوسرا میرا لکھا ہوا ہے۔ کہ اچھا آپ نے لکھا ہے؟ کہ جی ہاں میں نے کہا جی حضرت میں نے لکھا ہے، میں کتابت کی مشق کر رہا ہوں کاتب جاوید صاحب کے پاس۔ واہ! پھر کہا ٹھہرو، دائیں طرف کچھ کتاب سے رکھے ہوئے تھے، اس میں ایک کتاب نکالی۔ ہوا یہ کہ یہاں کوئی پیپر مل تھی صورت میں، شاید موٹا ورچہ کی طرف تھی یا کس طرف تھی۔ اس پیپر مل کے اندر کچھ ردی آئی، ویسٹیج پیپر ردی آئی، اور وہ ردی تھی کسی عرب سفارت خانے کی۔ اس میں سے قرآن پاک بھی آ گئے، ان کے اسکولوں کی جو نصاب کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے ان کے سلیبس کی کتابیں بھی تھیں۔ تو وہاں کچھ لیبر کام کرنے والی مسلمان تھی، ان کو پتہ چلا کہ ہمارا قرآن بھی اس میں آیا ہے پیپر مل میں۔
تو ہوا ہو گئی فیکٹری میں. تو مالک نے کہا بھائی دیکھو شور مت کرو، یہ جتنی بھی عربی کی کتابیں آپ لے کے جاؤ. تو قریب میں ایک مسجد بھی تھی، وہاں کوئی امام تھے جو فلاح دار میں پڑھے ہوئے تھے، تو ان کے پاس بھی وہ کچھ ردی کی چیزیں آئیں، تو اس میں جو کتابیں تھیں سلیبس کی وہ لے کر گئے فلاح دارین اور حضرت مولانا عبداللہ کاپدروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی. تو اس میں سے ایک کتابت سکھانے کی کتاب تھی، انہوں نے کہا یہ آپ کے کام کی ہے. تو میں نے جو سرخی لکھ رکھی تھی اس کا صلہ مجھے یہ ملا، ایک تو ہمت افزائی کے کلمات سننے کو ملے اور دوسرا ایک کتاب تحفے میں ملی. پھر حضرت کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی جماعت ایسی آئی ہے کہ اس کتاب کے سبق میں اشعار ہیں تو کہتے بھائی کوئی خوش الہانی سے ذرا پڑھے، تو کوئی بچہ پڑھتا تھا کہ ماشاء اللہ. پھر قاری صدیق صاحب، حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہما، ان کو کہتے کہ فلاں بچہ جو ہے نا اس کی بہترین آواز ہے، آپ ذرا اس پہ توجہ دیں، اس کو بہترین اشعار سکھائیں. اب یہ لوگ چونکہ حضرت نے فرمایا کہ کیوں توجہ نہ دیں، تو پھر اس پہ محنت کرتے، بہترین وہ نعت خواں بن جاتے تھے. تو پیارے بچوں، اگر آپ کو اشعار کا شوق ہے، نعت کا شوق ہے، تو آپ اپنے استاذ کے پاس، جو خوش الہان استاذ ہوتے ہیں شعبہ تجوید کے، ان کے پاس جائیں. اور اگر اپنے ادارے میں میسر نہیں ہیں تو دائیں بائیں بہت سے ماشاءاللہ دارالعلوم ہیں. اب محترم صاحب سے اجازت لے کر ان سے کہے کہ اپنے شوق کی تسکین کے لیے کہ آپ مجھے اجازت دیجئے، فلاں دارالعلوم میں قاری صاحب ہیں، میں ان سے اصلاح لے کر آتا ہوں. اور ذمہ دار کو چاہیے کہ اس بچے کو وہاں تک پہنچنے کا، آمد کا ذریعہ کوئی اختیار کرائیں اور وہاں سفارشی خط لکھیں، پھر اس کی کارکردگی کو معلوم کریں، اس لیے کہ یہ ایک فرد گھڑا جا رہا ہے، یہ فرد ایک بن رہا ہے، اور یہ اس کے بننے میں ہمارا حصہ لگ رہا ہے، ہمارے ادارے کا حصہ لگ رہا ہے. یہ جہاں بھی جائے گا ادارے کی ترجمانی کرے گا. کوئی پوچھے گا کہاں سے پڑھ کر آئے ہو، تو اگرچہ وہ صوفی باغ سے پڑھ کر گیا، اگرچہ وہ اس ادارے سے پڑھ کر گیا، اگرچہ اس کو اشعار نہیں پڑھائے گئے، لیکن چونکہ یہاں کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے مختلف جگہوں پہ وہ صلاحیت کی مشق کی، لیکن یہاں کے دوران تعلیم اس نے سب چیزیں حاصل کی، وہ ساری کی ساری صلاحیتیں اس ادارے کی طرف منسوب ہوں گی. بہرحال تو طلبہ عزیز کی خدمت اساتذہ کریں، اور طلبہ عزیز کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کرتے ہوئے، ان کے ادب کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے ان سے اپنے کلام کی اصلاح لیں. نیز اشعار کا انتخاب ایسا نہ ہو جو بازاری اشعار آج کل چل رہے ہیں. بہت سے فساق و فجار پڑھ رہے ہیں اور وہ لہجے قوالی انداز کے ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ جو ہے پیچ و خم ہوتے ہیں. یہ بازاری لہجے. حضرت قاری احسان محسن صاحب کی نقل کرو، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا صلاحیت عطا فرمائی. شاعر بھی ہیں، متشاعر بھی ہیں، خود اشعار بناتے بھی ہیں، اشعار پڑھتے بھی ہیں. اور ہمارے پڑوسی ملک میں بہت سارے خوش الہان شعراء ہیں اس طرح کے جو بہترین نعت گو ہیں، ان کی نقل کریں. باقی ایرے غیرے کی نقل کرنا، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس نقل کرنے کا کوئی سامان ہے ہی نہیں معتبر. تو معتبر شعراء کے کلام کا انتخاب کریں. نیز کلام بھی ایسا ہو جس کے اندر کشش بھی ہو، جاذبیت بھی ہو، معنویت بھی ہو، اس کی افادیت بھی ہو، اور صاحب کلام صاحب دل بھی ہو. میں ایک مرتبہ مالیگاؤں گیا، وہاں ایک آزاد انور کر کے شاعر ہیں. مجھے امید ہے کہ جو شعر انہوں نے یہ کہا ہے اللہ تعالیٰ شاید اس شعر پہ ان کی مغفرت کر دیں گے. عجیب شعر کہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی طائف میں تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے پتھر برسائے تھے اور محبوب لہو لوہان ہو گئے تھے، اس پورے منظر کو انہوں نے اشعار میں منظوم کیا. اس نظم کے اندر ایک شعر یہ بھی تھا: اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، دامن محبوب کو جب خون میں تر تر دیکھا. یعنی جب پتھر لگے اور لگنے کے بعد محبوب کو زخم لگا اور محبوب کے خون کے فوارے چھوٹے، تو پتھر اپنی قسمت پہ پھوٹ کے رو رہے تھے، ہائے ہم کیوں پتھر بنے، ہم پتھر نہ ہوتے تو محبوب کو ہمیں اٹھا کے کوئی نہ مارتا. آج ہم پتھر تھے تو ہمیں کسی نے اٹھا کے مار دیا، اور ہمارے پتھر ہونے کی وجہ سے محبوب کو تکلیف پہنچی. تو کہا اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے روئے پتھر، دامن محبوب کے جب خون میں تر تر دیکھا. اللہ اکبر کبھی. تو اشعار کی ایک زبان ہوتی ہے، شعر کی ایک زبان ہوتی ہے، اس میں معنویت ہوتی ہے. جی 1 گھنٹے کی تقریر میں آدمی وہ بات نہیں کہہ سکتا جو 2 شعر کے اندر کہہ دیتا ہے، 2 شعر کے اندر کہہ دیتا ہے. تو بہرحال ہمارے طلبہ عزیز کو اشعار کا بھی شوق ہونا چاہیے. علامہ اقبال کے اشعار یاد کریں. جی خان صاحب مولانا اسماعیل صاحب میٹھی کے اشعار یاد کریں. جی خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار یاد کریں، ان کو پڑھیں. اور بڑے صاحب دل بہت سارے شعراء ایسے گزرے ہیں جن کے ایک ایک شعر کے اندر کئی مرتبہ سامنے والا سنتا ہے
اور اشش کر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، کتابوں میں محنت کرو، درسیات میں محنت کرو، مطالعہ کرو، کتابوں کا مذاکرہ کرو، مطالعے کے بغیر کوئی سبق مت پڑھو، اور جب سبق پڑھو تو اس کے بعد مذاکرہ کرو، تکرار کرو، انشاءاللہ زبان میں سلاست آ جائے گی، قوت بیان میں لطف آ جائے گا۔ کئی مرتبہ بچے تکرار نہیں کراتے، جو طالب مطالعہ نہیں کرتا اور تکرار نہیں کراتا وہ نہ محتم بن سکتا ہے، نہ مدرس بن سکتا ہے، نہ منتظم بن سکتا ہے، نہ مبلغ بن سکتا ہے، نہ مقرر بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت تو ہے لیکن سمجھانے کی صلاحیت نہیں آئی، بلکہ سمجھانے کی صلاحیت ہے، اس کا اظہار کرنا اس لیے نہیں آتا کہ اس کو تکرار کرانا نہیں آتا تھا، اس نے تکرار نہیں کرایا۔ جو بچہ تکرارچی ہوتا ہے، تکرار کراتا ہے، وہ اپنے سامنے والے طلبہ کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے اتنے آسان لہجے میں اس بات کو پیش کرتا ہے جتنے آسان انداز میں استاذ بھی نہیں پیش کرتا، اس لیے کہ استاد اصطلاحی الفاظ بولنے کا عادی بن چکا ہوتا ہے، اس کے لیے نزول کرنا مشکل ہے، اور اس طالب کے لیے عروج کرنا مشکل ہے۔ یہ نزولی میں رہتا ہے، یہ انہی طلبہ میں رہتا ہے جس میں ان کو روزانہ صبح شام واسطہ پڑتا ہے، لیکن سامنے والے طلبہ کے انداز میں یہ گفتگو کرتا ہے۔ بہرحال پھر دن بدن اس کی علمی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہرحال جن طلبہ عزیز نے یہ اشعار کا مظاہرہ پیش کیا میرا بڑا دل خوش ہوا، بلکہ بعض چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ایسے بھی آئے جن کا وجود تھا کمزور اور اشعار کا لہجہ لے کر آئے تھے وہ بھاری بھرکم، جس کے لیے بڑا سینہ چاہیے، بڑے پھیپڑے چاہیے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ بچوں نے آغاز تو کیا ہے دھوم دھام سے، پتہ نہیں یہ تکمیل تک پہنچیں گے کہ یہ بیچ میں ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح گھسٹتے منزل تک پہنچ ہی گئے۔ بہرحال میں دل سے دعا کرتا رہا پیچھے بیٹھے بیٹھے، پیارے اللہ ان بچوں کی عزت سلامت رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو فیل ہو جائے اور ان کے اوپر بچے ہنسنے لگیں۔ جب ایسا موقع ہو، لگ رہا ہے کہ ہمارا دم اکھڑ رہا ہے یا اس شعر کے اوپر اب میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے کہ یہ شعر میں تکمیل تک پہنچا سکوں گا، تو بس وہیں وآخر دعوانا کر دینا چاہیے، وہیں اختتام کر دینا چاہیے کہ عزت کے ساتھ جان چھوٹنا یہ زیادہ بہتر ہے ذلت کے ساتھ چھوٹنے سے۔ نیز جو حکم حضرات بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس گھنٹی ہوتی ہے، ان کو بھی فیصلہ لے لینا چاہیے کہ اس کو بجائے بے عزت ہونے کے عزت کے ساتھ چھٹی دلا دے تو وہاں وہ گھنٹی بجا دے، اس لیے کہ ان کے قبضے قدرت میں بھی ہوتی ہے کسی کی عزت اور آبرو۔ اس موقع پہ جو اسٹیج پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں یہ بچہ کھڑا ہوتا ہے۔ نیز جو مربی تربیت کرنے والا استاد ہے یعنی اشعار کی، وہ بھی اس بات کو خیال رکھے کہ بیٹا آپ کا سینہ کمزور ہے، لہجہ آپ کا اچھا ہے، لیکن یہ جو آپ نے لہجہ اپنایا ہے یہ بہت بھاری بھرکم، اس میں انرجی بہت چاہیے، اس میں بہت پیٹرول خرچ ہوگا، اس میں ایکسیلیٹر بہت دینا پڑے گا، اور اشعار ہیں آپ کے پاس 10 یا 12 پڑھنے کے، بہت مشکل ہے بیٹا، اس لیے آپ ایسا کرو اس کو چھوڑو، دوسری میں ایک نظم دیتا ہوں اس کو آپ دیکھو، میں فلاں فون کے اندر میں آپ کو اس گھنٹے کے اندر فون دے کے جاتا ہوں، اس میں آپ سنو اس کو، مثال کے طور پر۔ اس طرح سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کی صلاحیتوں کو دوبالا فرمائیں۔ پیارے بچوں، آپ کے جتنے معصوم بچے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اندر اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے جو ان بچوں میں دوسروں کی نہیں ہے۔ ہر بچے کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے جدا گانا جو دوسرے بچوں کے اندر نہیں ہے۔ تو آپ دعاؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگے، میرے پیارے اللہ میری صلاحیت میں اضافہ فرما، اور جو خفیہ صلاحیتیں میرے اندر آپ نے رکھی ہیں یہ اللہ ان کا اظہار فرما دیجیے، یا اللہ ان کو بروئے کار لانے کی توفیق دے دیجیے، یا اللہ کون سی صلاحیتیں ہیں جن کے ذریعے سے میں دین کی خدمت کروں، میرے پیارے اللہ وہ صلاحیتیں میرے اندر ظاہر فرما دیجیے۔ یہ چیز اللہ سے مانگنی چاہیے۔ نیز زمانے طالب علم میں جو بچہ کسی نہ کسی بزرگ سے اپنا تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی استاد کی خدمت کا تعلق رکھتا ہے، نیز فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی دیر اللہ کے سامنے رجوع کرنے یعنی دعا کرنے کا معمول بناتا ہے، 2 نفلیں پڑھنے کا معمول بناتا ہے، دعا کرنے کا معمول بناتا ہے، کچھ دیر ہلکا پھلکا ذکر کرنے کا معمول بناتا ہے، یہ بچہ ادارے کے دوسرے بچوں کے مقابلے میں انتہائی فائق ہوتا ہے، انتہائی فائق ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نفس و شیطان کی اس پر نہیں چلتی، یہ اپنے استادوں کی دعائیں لیے ہوئے ہیں، یہ اپنے کسی مرشد کی دعائیں لیے ہوئے ہیں، یہ ذکر و اذکار کا نور لیے ہوئے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا سکون اس کے ساتھ موجود ہے۔
برخلاف جو بچہ نہ کسی استاد کی خدمت کرتا ہے، نہ کسی پیر و مرشد سے تعلق رکھتا ہے، نہ ہلکا پھلکا کوئی ذکر کرتا ہے، نہ دعا کا معمول بناتا ہے، یہ بچہ شیطان و نفس کا ترجمان بن جاتا ہے۔ اور جس کا کوئی مرشد نہیں ہوتا، کوئی جو ہے رہبر نہیں ہوتا، شیطان اس کا رہبر ہو جاتا ہے۔ یہ متکبر ہوتا ہے، یہ ظالم ہوتا ہے، یہ معصوم بچوں کو چڑھاتا ہے، چھیڑتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، یتیموں کو ستاتا ہے۔ یہ سب حرکتیں اس سے ہوتی ہیں۔ نتیجہ ہوتا ہے جب بچے فارغ ہونے کے بعد مدرسے سے نکلتے ہیں، یہ بچے جن کی آخر میں نے ذکر کیا، یہ کسی کام کے نہیں ہوتے، یہ سڑک چھاپ بن جاتے ہیں۔ اور وہ بچے جو سعادت مند ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، اساتذہ کی دعائیں لیے ہوئے ہوتے ہیں، کسی پیر و مرشد سے تعلق رکھتے ہیں اور ہلکی پھلکی تسبیحات پڑھتے ہیں، دعا کا معمول بناتے ہیں، گو کہ علمی اعتبار سے وہ کمزور ہوں لیکن اللہ کی نظر میں وہ مقبول ہوتے ہیں۔ جو بچے صف آخر میں بیٹھتے تھے، یہی بچے یہ کسی مسند کے شیخ الحدیث بن کے بیٹھتے ہیں۔ یہ بچے جو میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بظاہر اپنے والدین کی اولاد ہیں، یہ اس وقت پردیسی ہیں، یہ معصوم ہیں، لیکن کچھ پتہ نہیں ان معصوموں کے اندر کون وقت کا شیخ الحدیث چھپا بیٹھا ہے، کون وقت کا شیخ التفسیر چھپا بیٹھا ہے، کون وقت کا امیر المومنین ہے، کون کسی ادارے کا ذمہ دار اور محتمم ہے۔ پتہ نہیں اللہ پاک کس کے کیا کیا کام لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ، میرے اندر جو آپ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، پیارے اللہ ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما اور میری صلاحیتوں کو اجاگر فرما دیجئے۔ اور اللہ میرے لیے کوئی فن، کہ اللہ میرے لیے کوئی خاص لائن متعین فرما دیجئے کہ میں اس لائن سے دین کی خدمت کرنے والا بنوں اور اس پر چلنے والا بنوں۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں کا اعلان بھی کرنا کر دیں۔ ٹھیک، پیارے بچوں دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ رب کریم ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ، یہ معصوم طلبہ عزیز کا مجمع ہے، پیارے اللہ یقیناً اس مجمع کے اندر کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کے باپ نہیں ہوں گے، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جس کے دونوں ہوں گے لیکن کسی کام کے نہیں ہوں گے، جاہل ہوں گے، غافل ہوں گے۔ اے میرے پیارے اللہ، آپ نے نہ جانے کیسے کیسے گھروں سے اور کیسے کیسے محلوں سے منتخب کر کے اس ادارے کے اندر آپ نے ان کو جمع فرمایا ہے۔ میرے پیارے اللہ، ان بچوں کا وجود اور ان بچوں کا وقت ادارے کے لیے، ذمہ داروں کے لیے، اساتذہ کے لیے قیمتی سرمایہ ہے اور یہ وقت امانت ہے۔ یا اللہ اس میں خیانت کرنے سے حفاظت فرما، اللہ اس وقت میں خیانت کرنے سے حفاظت فرما۔ اللہ ان بچوں کی بہترین تربیت کرنے کا سلیقہ اساتذہ کو عطا فرما، ذمہ داروں کو بہترین شفقتوں و محبتوں کے ساتھ بچوں کی پرورش کرنے اور نگرانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ان بچوں کا وجود باعث نجات بھی ہے اور موجب پکڑ بھی ہے۔ میرے پیارے اللہ، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ناپے تولے جانے کے قابل بنیں۔ میرے پیارے اللہ، ہم ناپے تولے جانے کے قابل نہیں ہیں، آزمائے جانے کے قابل نہیں ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ان بچوں کے بارے میں یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرما، ان بچوں کے بارے میں ہماری پکڑ نہ فرما، ان بچوں کے بارے میں ہماری پکڑ نہ فرما۔ اساتذہ کو بچوں کے ساتھ مشفق باپ جیسا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استاد اور بچوں کے درمیان میں
اللہ جی حاکم اور محکوم نہیں بلکہ مشفق باپ اور بیٹے کا رشتہ قائم فرما۔ میرے پیارے اللہ، کئی مرتبہ مدرسے کے اندر عصر کے بعد کا وقت جو بچوں کی انفرادی چھٹی کا وقت ہوتا ہے، انفرادی کاموں کا وقت ہوتا ہے، اور عام طور پر بچے تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، کھیلنے کودنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ بہت سے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو مدرسے کے دروازے پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے مدرسے کے دروازے پر کوئی گاڑی لے کر، بائک لے کر کوئی شخص آتا ہے اور ایک بیگ لے کے اترتا ہے، اور قریب میں اسی دروازے کے پاس ایک یتیم بچہ ہر آنے والے اور جانے والے کو دیکھتا رہتا ہے، اور خاموشی کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، ڈوبے ہوئے دل کے ساتھ وہ باہر کا منظر دیکھتا رہتا ہے۔ وہ شخص آ کر اسی یتیم بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا میرا ایک بچہ اس مدرسے میں پڑھتا ہے، درجہ فلاں کے اندر، درجہ حفظ کے اندر، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ اس کا نام یہ ہے کہ جی ہاں انکل میں جانتا ہوں، وہ میرے ساتھی ہیں، میری کلاس میں پڑھتے ہیں۔ کہا ان کو جلدی سے بلاؤ، مجھے ایمرجنسی میں کہیں آگے جانا ہے، یہ بیگ مجھے ان کے حوالے کرنا ہے۔ وہ بچہ یتیم جاتا ہے اور کہتا ہے، بھائی جان آپ کے ابو ایک بیگ لے کر آئے ہیں، وہ آپ کو دینے کے لیے کچھ لے کر آئے ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کو ایمرجنسی میں کہیں آگے جانا ہے۔ وہ بچہ دوڑتے ہوئے آتا ہے، باپ اپنے بچے کو دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ باپ اس کو سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، پھر کہتا ہے، بیٹا تمہاری امی نے گرم گرم کھانا بھی بھیجا ہے، اور ایک ہفتے کا ناشتے کا سامان بھی ہے، اور 3-4 جوڑی کپڑے بھی دھل کر آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ بیٹا اور لو یہ 500 روپے جیب میں رکھو، جب کبھی ضرورت پڑے تو مجھے اپنے استاد کے فون سے فون کر دینا، میں فوراً لے کر پھر آ جاؤں گا۔ وہ بچہ لے کر خوشی خوشی اس بیگ کو لے کر اپنے کمرے جاتا ہے، اور یہ یتیم بچہ دور کھڑے ہوئے یہ منظر دیکھتا ہے اور باتوں کو سنتا ہے۔ وہ سوچتا ہے، کاش میرے ابا بھی ہوتے، میرے لیے بھی کچھ لے کر آتے، میری اماں بھی ہوتی، میری اماں میرے لیے گرم کھانا بنا کے بھیجتی، میرے لیے بھی کپڑے دھو کر بھیجتی، لیکن ہائے نہ میرے ابا ہیں نہ میری امی ہیں۔ اور یہاں تک کہ وہ بچہ جب بے قابو ہو جاتا ہے اس غم کو دیکھ کر اور محسوس کر کے، وضو خانے میں جا کر وہ اپنے آنسوؤں کو پانی کے راستے بہا دیتا ہے تاکہ کوئی بزدلی کا تانا نہ دے۔ اے میرے پیارے اللہ، ایسے ٹوٹے ہوئے دل والے یتیم بچوں کا واسطہ میرے پیارے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم سب کو بلند درجات عطا فرما دیجیے، ولایت کا نور عطا فرما دیجیے، دل کا سرور عطا فرما دیجیے۔ اللہ تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ولایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ کتنے معصوم بچے جو پردیس سے آئے ہوئے ہیں، وطن بھی دور ہے، ماں باپ بھی دور ہیں، اسباب و وسائل بھی نہیں ہیں۔ کئی مرتبہ یہ بچے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی مرتبہ بخار میں تڑپتے رہتے ہیں، تکیے کے نیچے سر رکھ کر روتے رہتے ہیں۔ نہ ماں ہے جو سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کرے یا پوچھے بیٹا تیرا کیا دکھتا ہے، نہ باپ ہے جو نبض پکڑ کر پوچھے کہ بیٹا تیرا کیا دکھتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ ٹوٹے ہوئے ایسے مہمان رسول کے دل والوں، ایسے ٹوٹے ہوئے دل والے مہمان رسول کا واسطہ میرے پیارے اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، امت کی تکلیفوں کو دور کر دیجئے، امت کی بیماریوں کو شفا دے دیجئے۔ یا اللہ ہماری بیماریاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی شفا بڑی ہے، ہمارے قرضے بڑے نہیں ہیں، آپ کے خزانے بڑے ہیں۔ یا اللہ ہماری پریشانیاں بڑی نہیں ہیں، آپ کی رحمتیں بڑی ہیں۔ یا اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں میرے پیارے اللہ، ہم آپ سے آپ کی نعمتوں کا سوال کرتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ جھولی بھر دیجئے، دامن مراد بھر دیجئے میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ میرے پیارے اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔